کبھی سوچا ہے کہ جسم کے اندر ایک ایسا وضو بھی ہے جو بالکل خاموشی سے ہمارے خون کو فلٹر کرتا رہتا ہے؟ جی، یہ تلی ہے، اور کبھی کبھی اس میں ایک غیر متوقع چیز بن جاتی ہے جسے سپلینک سسٹ کہتے ہیں۔ اب یہ نام سن کر شاید تھوڑی گھبراہٹ ہو، لیکن آئیے مل کر سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا اور اس سے ڈرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اکثر ہوتا بھی یہی ہے۔ زیادہ تر تیلی کی رسولیاں اتفاقاً ہی پتہ چلتی ہیں جب کسی اور وجہ سے جسم کا سکین ہو رہا ہو۔ تو یہ ایک بہت عام سی بات ہے، اس لیے پہلا اصول تو یہ ہے کہ پریشان بالکل نہیں ہونا ہے۔ تو آخر یہ تلی کی رسولی ہے کیا چیز؟ بہت ہی سادہ الفاظ میں یہ تلی کے اندر پانی سے بھری ایک تھیلی ہے۔ یوں سمجھیں کہ تلی جسم کا ایک فلٹر سٹیشن ہے جو خون صاف کرتا ہے، اور کبھی کبھار اس فلٹر سٹیشن میں ایسی تھیلیاں بن جاتی ہیں۔ اچھا، تو یہ کتنا کامن ہے؟ اس کا جواب کافی حیران کن ہے۔ آبادی کا صرف اور صرف 0.07%، یعنی 10,000 لوگوں میں سے شاید صرف 7 لوگ۔ تو یہ واقعی ایک بہت ہی نایاب چیز ہے، جو کہ کافی اطمینان کی بات ہے۔ لیکن کیا یہ ساری رسولیاں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی 2 مین ٹائپس ہیں، اور ان کے بیچ کا فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ان دونوں اقسام میں سمجھیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تقریباً 75% رسولیاں نقلی ہوتی ہیں، جبکہ صرف 25% اصلی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز کسی خاص واقعے یا وجہ کے بعد ہوتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ وجہ کیا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ بنتی کیسے ہیں۔ جو نقلی رسولیاں ہیں اور جو زیادہ عام بھی ہیں، وہ کسی واقعے کے بعد بنتی ہیں، جیسے کوئی چوٹ لگ گئی ہو یا کوئی انفیکشن ہوا ہو۔ دوسری طرف اصلی رسولیاں پیدائشی ہوتی ہیں، یعنی انسان ان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ تر وقت تو یہ رسولیاں بالکل خاموش رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کرتی، لیکن جب یہ سائز میں بڑی ہو جائیں تو پھر یہ اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیتی ہیں۔ جب رسولی کا سائز 5 سینٹی میٹر سے بڑا ہو جائے تب علامات سامنے آ سکتی ہیں، جیسے پیٹ میں درد ہونا، بھاری پن محسوس ہونا، یا کبھی کبھی یہ درد بائیں کندھے تک بھی جاتا ہے۔ اور ہاں، اگرچہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر علاج نہ ہو تو اس کے پھٹنے یا انفیکشن جیسے سنگین خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر تشخیص ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے علاج کا ایک بہت واضح راستہ موجود ہے۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز اس صورتحال کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں۔ یہاں پر علاج کے 2 بالکل صاف راستے ہیں۔ اگر رسولی چھوٹی ہے اور کوئی تکلیف نہیں دے رہی تو ڈاکٹر صرف اس پر نظر رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ بڑی ہو جائے اور علامات آنے لگیں تو پھر سرجری ہی کو بہترین آپشن سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم اور مثبت تبدیلی ہے۔ پہلے پوری تلی نکال دی جاتی تھی، لیکن آج کل سرجنز کی کوشش ہوتی ہے کہ صرف رسولی کو نکالا جائے اور تلی کو بچا لیا جائے۔ کیونکہ تلی ہمارے جسم کا ایک اہم مدافعتی گارڈ ہے۔ اسے بچانے کا مطلب ہے زندگی بھر انفیکشن کے خطرے سے بچنا۔ اچھا، میڈیکل علاج تو اپنی جگہ، لیکن کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، کچھ لائف سٹائل کی تبدیلیاں مجموعی صحت کو بہت سپورٹ کر سکتی ہیں۔ یہاں غذا کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے۔ گرم اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذائیں جیسے سوپ اور سالن تلی پر بوجھ کم کرتی ہیں، جبکہ ٹھنڈی اور تلی ہوئی چیزوں سے بچنا بہتر ہے۔ ہلدی اور ادرک جیسے مصالحے بھی سوزش کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ طبی نگرانی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ علامات میں مدد کے لیے ہومیوپیتھی کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ یہاں چند ادویات کا ذکر ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ صرف علامات کو کم کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی صرف کسی ماہر کی نگرانی میں۔ یہ ایک گولڈن رول ہے، چاہے کوئی بھی طریقہ علاج ہو، ڈاکٹر کی تشخیص اور مشورے کے بغیر خود سے کوئی بھی دوا لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ حفاظت ہمیشہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ تو چلیں اب تک کی ساری بات چیت کے جو اہم ترین نکات ہیں ان کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں تاکہ وہ ذہن میں رہیں۔ 3 سب سے اہم احتیاطی تدابیر یہ ہیں: اپنے پیٹ کو چوٹ سے بچانا، ڈاکٹر کے ساتھ کوئی بھی فالو اپ اپائنٹمنٹ مس نہیں کرنا، اور اگر کوئی بھی سنگین علامت محسوس ہو تو فوراً طبی مدد حاصل کرنی ہے۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھنا سب سے ضروری ہے کہ یہ معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔
تلی کی رسولی ایک قابل علاج حالت ہے، لیکن اس کی صحیح تشخیص اور علاج صرف ایک ماہر ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ ہمیشہ کسی بھی اقدام سے پہلے پروفیشنل طبی مشورے کو ہی ترجیح دیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ Wellness Updates with Dr. Adnan Khan.